بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی رات، رسی اور راز۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع ہر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بات یہ تھی کہ جمعدار کی بیٹی فیقے پر فدا ہو گئی تھی۔ فیقے کے چہرے اور جسم میں اتنی کشش تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو جاتی، لیکن اکو شہباز نے اسے کہا، تم نے فیقے کو روکا نہیں؟ اسے تم نے کہا نہیں کہ جس آدمی نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے عشق بازی شروع کر دی ہے؟ یہ تو کمین لوگوں کا کام ہے۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اکو نے کہا۔ میں اللہ، رسول اور قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فیقے کی نیت بد نہیں، اور لڑکی کی طرف فیقے نے قدم نہیں بڑھایا تھا بلکہ لڑکی خود فیقے کی طرف کھنچی ہوئی آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑکی جمعدار کی بیٹی نہیں اور وہ جمعدار کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ جمعدار نے لڑکی کو پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے فیقے کو پکڑا اور اسے شرمسار کرنے کی کوشش کی اور اس سے حقیقت پوچھی۔ اس نے ساری بات کھول کر سنا دی۔ وہ اس لڑکی کو جمعدار کی بیٹی ہی سمجھتا رہا۔ اکو کو کھانا وغیرہ دینے یہی لڑکی اس کمرے میں آتی تھی۔ وہ بڑی جلدی اکو اور فیقے کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ وہ زیادہ تر فیقے کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ فیقہ اکو کی بہت خدمت کرتا تھا۔ تیسری رات سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ فیقے کو کسی نے ہلا کر جگایا۔ وہ سمجھا کہ اکو نے جگایا ہے، لیکن اکو خراٹے لے رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، چپ کر کے ڈیوڑی میں آ جاؤ۔ ہونٹ اس کے کان کو چھو رہے تھے۔ فیقہ دبے پاؤں ڈیوڑی میں گیا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو جمعدار کی بیٹی ہے۔ وہ بہت گھبرایا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ فیقے نے ذرا غصے سے پوچھا۔ جمعدار صاحب نے دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا صلہ یہ تو نہیں؟ تم مرد ہوتے ہی بدنیت ہو، لڑکی نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں بدی کے سوا اور کچھ کیوں نہیں آتا؟ اگر میں ایسی کتیا ہوتی جیسی تم سمجھ رہے ہو تو اس گھر میں ایک جوان آدمی موجود ہے۔ وہ کون ہے؟ جمعدار چاچا کا بیٹا، لڑکی نے جواب دیا۔ اور تم کون ہو؟ فیقے نے پوچھا۔ کیا تم جمعدار صاحب کی بیٹی نہیں ہو؟ انہیں چاچا کیوں کہتی ہو؟ یہ تو میرے سگے چاچا بھی نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں۔ یہ بات پھر بتاؤں گی۔ میں نے تمہارے دوست سے معلوم کر لیا ہے کہ تم شادی شدہ نہیں۔ کیا سچا پیار کر سکتے ہو؟ محبت ہوگی تو سچی ہوگی، فیقے نے کہا۔ انہوں نے پیار اور وفا کی باتیں کی، لیکن فیقہ شک میں مبتلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں یا اس کا دماغی توازن صحیح نہیں۔ لڑکی کی یہ دلیری کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے مہمان کے پاس چوری چھپے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں یا پھر چال چلن ٹھیک نہیں۔ اگلی رات بھی وہ آئی اور فیقے کو ڈیوڑی میں لے گئی۔ دیہات کے عام مکانوں میں اس طرح ڈیوڑی میں ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کشادہ حویلی تھی جس میں کمرے زیادہ تھے۔ جمعدار کا بڑا بیٹا حویلی کے پچھلے حصے میں سویا کرتا تھا۔ ادھر مویشیوں کے آنے جانے کے لیے دروازہ تھا۔ زیادہ خطرہ اسی بیٹے کا تھا کہ وہ لڑکی کو پکڑ لے گا۔ اس دوسری ملاقات میں لڑکی نے ثابت کر دیا کہ وہ دل اور روح کی گہرائیوں سے چاہنے والی لڑکی ہے اور اس نے اپنے چال چلن اور دماغ کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس رات جلدی جلدی میں باتیں ہوئیں، پھر ان کی ایک ملاقات ذرا لمبی ہو گئی۔ لڑکی نے فیقے کو اپنی حقیقت بتائی جو یوں تھی کہ اس کے گاؤں سے کوئی 1 میل دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ایسے گاؤں ڈھوک کہلاتے تھے۔ ہر ڈھوک کا الگ نام ہوتا ہے، لیکن ڈھوک کا لفظ ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا ڈھوک حیات بخش، ڈھوک شیخاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ لڑکی ایسی ہی ایک ڈھوک کی رہنے والی تھی۔ اس کی کوئی برادری نہیں تھی، نہ کوئی قریبی رشتہ دار تھا۔ وہ خود تھی، اس کی ماں تھی، باپ تھا اور اس سے 2 سال چھوٹا ایک بھائی تھا۔ یہ لوگ ذات کے راجپوت تھے۔ اس کنبے کی دشمنی ایک خاندان کے ساتھ تھی۔
لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اس دوران اس کی ماں فوت ہو گئی، پھر اس کا باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس وقت لڑکی کی عمر 19-20 سال ہوگی اور اس کا بھائی 17-18 سال کا تھا۔ سنا تھا کہ بڑا خوبصورت اور طاقتور جوان نکلا تھا۔ بہن بھائی اکیلے تو رہ گئے تھے لیکن کسی کے محتاج نہیں تھے۔ اپنا مکان تھا، اپنی زمین تھی۔ نقصان یہ ہوا کہ سر پر کسی بزرگ کا سایہ نہ رہا۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں راجپوت ذات کے جو گھر تھے وہ آپس میں رشتہ دار تھے اور انہوں نے ایکا کیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ گھرانہ الگ تھلگ تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لڑکی کا باپ طبیعت کا تیز اور اکھڑ تھا۔ گاؤں میں کسی کی نہ سنتا نہ مانتا تھا، اپنی چلانے کی کوشش کرتا اور غصے میں آ جاتا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو ان کے دشمن خاندان کے 2 آدمیوں نے لڑکی کے بھائی سے کہا کہ ان کی دشمنی اس کے باپ کی وجہ سے تھی، وہ مر گیا ہے اس لیے دشمنی ختم ہو گئی۔ بزرگوں نے لڑکی کے بھائی سے کہا کہ وہ اپنی بہن کا رشتہ فلاں لڑکے کو دے دے، دشمنی چاہے میرے باپ کی وجہ سے تھی۔ لڑکی کے بھائی نے کہا لیکن وہ میرا باپ تھا، تم لوگوں نے اس کے ساتھ لڑائیاں کی تھیں اور اس کی بے عزتی کی تھی، میں تمہیں اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد گاؤں کے بڑے آدمیوں نے لڑکے کو سمجھانا بجھانا شروع کر دیا کہ رشتے دینے سے دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور اسے بھی کسی کی بیٹی کا رشتہ مل جائے گا، لیکن لڑکی کا بھائی نہ مانا۔ لڑکی نے فیکے کو بتایا کہ ایک نوجوان نے اسے محبت کے پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ اس کے بھائی سے اسی نوجوان کے لیے لڑکی کا رشتہ مانگا جا رہا تھا، لیکن بھائی نے صاف جواب دے دیا تھا۔ لڑکی کو یہ نوجوان لڑکا اچھا لگتا تھا۔ لڑکی نے اس کا محبت کا پیغام قبول کر لیا، لیکن شادی کا فیصلہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ بہن بھائی کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہتی تھی۔ بھائی چھوٹا تھا لیکن بہن نے اس کو دل میں بڑے بھائی اور باپ کا درجہ دے رکھا تھا۔ بھائی نے بہن سے کہا تھا کہ گاؤں سے باہر جس کسی کا نام لوگی اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گا، اگر وہ چھوٹی ذات کا ہوا تو بھی پرواہ نہیں کروں گا، اور آدھی زمین تمہارے نام کر دوں گا۔ گاؤں میں کسی کے گھر میں رشتہ دوں گا بھی نہیں اور لوں گا بھی نہیں۔ بہن بھائی کچھ اور بڑے ہو گئے جب لڑکی اور فیکے کی ملاقات جمعدار کے گھر میں ہوئی۔ اس سے 6 مہینے پہلے لڑکی کا بھائی لاپتہ ہو گیا۔ بہن اس کی تلاش میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں کے آدمی اسے کہتے تھے کہ تمہارا بھائی بچہ نہیں تھا کہ کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہے، وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہے، سیر سپاٹا اور عیش موج کر کے واپس آ جائے گا۔ بہن کہتی تھی کہ اس کا بھائی اسے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا اور نہ وہ کبھی اس طرح گیا ہے۔ وہ تھانے رپورٹ لکھوانے کی بات کرتی تھی تو اسے کہا جاتا تھا کہ وہ تھانے نہ جائے کیونکہ اس کا بھائی خود ہی گیا ہے۔ اگر تھانے رپورٹ لکھوائی اور اس کا بھائی آ گیا تو تھانے دار سخت ناراض ہوگا اور وہ سزا بھی دلوا دے گا۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقے کا تھانے دار بڑا خوفناک آدمی سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی ویسے تو جرأت اور ہمت والی تھی، مردوں کے منہ پھیر سکتی تھی، لیکن پولیس اور قانون کے متعلق یہی جانتی تھی کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔ جس آدمی نے اسے محبت کا پیغام بھیجا تھا اور جو اس کے رشتے کا امیدوار بھی تھا، وہ اسے ملا اور کہا کہ وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ لائے گا۔ لڑکی اتنا کرے کہ اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے۔ پھر میرے بھائی کو تم نے ہی غائب کیا ہے، لڑکی نے کہا۔ بے وقوف نہ بنو، اس کے چاہنے والے نے کہا۔ مجھے ایک شک ہے، وہ ایک گاؤں کی ایک شادی شدہ عورت کے جال میں آیا ہوا ہے۔ یہ جوان اور خوبصورت عورت ہے، تمہارا بھائی اس کے پاس چلا گیا ہے۔ اس عورت کا خاوند بیمار ہے اور تمہارا بھائی اسے علاج کے لیے پیسے دیتا رہتا ہے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہوتی تو مجھے بتائے بغیر میرے بھائی کو ڈھونڈ لاتے، لڑکی نے کہا۔ لیکن تم مجھ پر شرط عائد کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نکاح پڑھا لوں، پھر تم میرے بھائی کو لے آؤ گے۔ اس آدمی نے لڑکی کے ساتھ بڑی گھٹیا باتیں کی۔ لڑکی نے اسے صاف الفاظ میں دھتکار دیا۔ لڑکی نے اس آدمی کے خاندان کے ایک بزرگ کو شرمسار کیا اور اس کے آگے بہت روئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اس لڑکے سے پوچھوں گا، لیکن تم گدھی کی طرح اڑی نہ رہو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ تمہارے بھائی نے کہاں جانا ہے، آ ہی جائے گا۔ پہلے میرے بھائی کو آ لینے دو، لڑکی نے کہا، اور باہر کھڑے ہو کر اس نے اس بزرگ کی اور اس کے خاندان کی بہت بے عزتی کی۔ چونکہ وہ عورت تھی اس لیے اس پر کسی نے ہاتھ تو نہ اٹھایا، لیکن گالیاں بہت دی گئیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس پر اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا کہ وہ عورت ہے، لیکن اس اکیلی یتیم اور بے آسرا نوجوان لڑکی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور فریب کیا جا رہا تھا۔
یہ کوئی عجیب یا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ آج بھی جب کہ دیہات میں نئی روشنی اور تعلیم بھی پہنچ گئی ہے، لوگ ناک کی خاطر ایسی ہی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو لوگ کسی لڑکی کے رشتے سے انکار کو اپنی توہین سمجھتے تھے اور قتل اور اغوا تک نوبت پہنچا دیتے تھے۔ لڑکی روتی تھی، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تو بہت تھے، لیکن دلی طور پر کوئی بھی ہمدرد نہ تھا۔ لڑکی کو چاہنے والے امیدوار نے 2-3 بار اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے اور وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ لائے گا۔ میرے بھائی کو تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے، لڑکی نے کہا۔ اب تو میرے بھائی نے بھی آ کر کہہ دیا کہ تمہارے نام پر انگوٹھا لگا دوں تو بھی نہیں لگاؤں گی۔ اس سے تیسرے چوتھے دن گاؤں میں یہ خبر آئی کہ لڑکی کے بھائی کی لاش گاؤں سے 1.5-2 میل دور کھڈوں کے ویران علاقے سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش ایسی جگہ پڑی رہی تھی جہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ لاش کا پتہ اس طرح چلا کہ اس کا کوئی حصہ ہاتھ یا پاؤں ایک آوارہ کتے کے منہ میں کسی نے دیکھا۔ یہ راستہ تھا جو لاش والی جگہ سے بہت دور تھا۔ کتے کو ڈھیلے اور پتھر مارے گئے تو وہ اس انسانی عضو کو پھینک کر بھاگ گیا۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کتا کس طرف سے آ رہا تھا۔ یہ آدمی ادھر گئے، دور انہیں ایک ٹیلے پر گدھ بیٹھے دکھائی دیے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں کسی جانور کا مردار یا کسی انسان کی لاش ہے۔ آدمی وہاں تک گئے۔ راستے سے کئی فرلانگ دور کھڈوں اور کٹی پھٹی زمین پر ایک جگہ لاش پڑی تھی۔ صرف چہرہ سلامت تھا، باقی جسم کی ہڈیاں اور کہیں کہیں گوشت بچا ہوا تھا۔ گردن اور ایک کندھا بھی ابھی ٹھیک تھا، باقی جسم گیدڑوں، کتوں اور گدھوں نے کھا لیا تھا۔ لاش تھانے پہنچی، لڑکی کو بلا کر چہرہ دکھایا گیا۔ بہن نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا تو غش کھا کر گر پڑی۔ اس نے تو اب ساری عمر غشی میں ہی گزارنی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تو اسے ایک انگوٹھی دکھائی گئی۔ اسے اس نے پہچان لیا، یہ اس کے بھائی کی انگوٹھی تھی۔ بھائی کے گلے میں کالے دھاگے سے بندھا ہوا سونے کا ایک تعویذ تھا۔ یہ تھانے دار نے لاش کے گلے سے اتارا تھا۔ بہن کو یہ تعویذ دکھایا گیا تو اس نے پہچان لیا۔ لاش کی شناخت ہو گئی۔ چونکہ لاش کھائی ہوئی تھی اس لیے پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ چلانا ممکن نہیں تھا کہ موت کا باعث کیا ہے۔ وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، پوسٹ مارٹم کیا ہونا تھا؟ میرا خیال ہے کہ سر اگر ٹھیک تھا تو پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے کھوپڑی کھول کر دماغ دیکھا ہوگا۔ لڑکی نے تھانے میں چیخ و پکار کی کہ اس کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا اور فلاں آدمی نے اسے بار بار کہا تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نکاح پڑھوا لے تو وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ لائے گا۔ لڑکی نے تھانے میں اس خاندان کی دشمنی بھی سنائی اور یہ بھی سنایا کہ یہ لوگ اس کا رشتہ مانگتے تھے لیکن بھائی نے انکار کر دیا تھا۔ لڑکی نے ساری بات سنائی۔ دوسری پارٹی مضبوط تھی، اس نے تھانے دار کو اپنی جیب میں ڈال لیا ہوگا۔ تھانے دار کے لیے اس قتل کو گول کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ مرنے والا 4 روز پہلے مرا ہے۔ تھانے دار نے 2 بار لڑکی کو تھانے بلایا اور کچھ باتیں پوچھی۔ لڑکی اسی آدمی پر شک کرتی تھی جو اس کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اگر تمہارا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا تو تم نے تھانے میں اطلاع کیوں نہ دی؟ تھانے دار نے پوچھا۔ گاؤں کے بڑے کہتے تھے کہ تمہارا بھائی خود کہیں چلا گیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے رپورٹ لکھوائی اور تمہارا بھائی واپس آ گیا تو تمہیں جھوٹی رپورٹ لکھوانے کے جرم میں سزا ملے گی۔ لڑکی کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تھانے دار نے کیا کیا چکر چلائے ہیں اور کس کس کے بیانوں سے کاغذوں کا پیٹ بھرا اور یہ لکھ دیا کہ لڑکی کا بھائی خود ہی کہیں چلا گیا تھا۔ یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رات کو بھیڑیوں نے اسے چیر پھاڑ دیا ہے اور لاش گھسیٹ کر وہاں لے گئے جہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ تھانے دار نے یہ بھی لکھا کہ اس علاقے میں بھیڑیوں کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ لڑکی کے بھائی کے قتل کو حادثاتی موت لکھ دیا گیا۔ لڑکی کی طرف سے پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کے بھائی کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ اسے اغوا کس طرح کیا گیا اور کہاں قتل کر کے لاش ویران علاقے میں پھینک دی گئی۔ یہی لوگ لڑکی کے ہمدرد بن گئے اور اس کے دماغ میں یہی ایک بات ڈالنے لگے کہ اس کا بھائی خود چلا گیا تھا اور اپنی کسی بدماشی کی وجہ سے کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ لڑکی تو پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا صرف یہی بھائی رہ گیا تھا، وہ بھی دنیا سے اٹھ گیا۔ بھائی کی موت کے صدمے کے ساتھ انتقام کی آگ تھی جو اسے جلاتی تھی۔ پھر ہر وقت یہ خوف
کہ اس کے دشمن اسے اغوا کر لیں گے یا شادی کے لیے مجبور کر دیں گے۔ لڑکی نے دشمنوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے دل کو اور مضبوط کر لیا، لیکن اس کی ذہنی حالت بگڑتی جاتی تھی، اور اس حالت میں وہ باہر نکل جاتی اور کبھی کبھی وہ گاؤں سے دور نکل جاتی تھی۔ اس دوران اسے مخالف خاندان کا وہ آدمی شادی کے لیے کہتا رہا۔ لڑکی ہر بار اسے دھتکار دیتی تھی۔ اس خاندان کی عورتیں لڑکی کے پیچھے پڑی رہتی کہ وہ شادی کر لے۔ ایک روز لڑکی قبرستان گئی، اپنے ماں باپ کی قبروں پر بیٹھی روتی رہی، پھر اپنے بھائی کی قبر پر گئی اور وہاں اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ وہ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف چل پڑی۔ اس ذہنی حالت کو شاید خفقانی حالت کہتے ہیں۔ لڑکی عصر کے وقت قبرستان میں گئی تھی، سورج ڈوب گیا، پھر شام اندھیری ہو گئی، مگر لڑکی اپنے غموں اور تلخیوں میں گم آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ اس نے بعد میں فیقے کو سنایا تھا کہ وہ تو بے ہوشی کسی حالت میں تھی۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بدک اٹھی، اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سخت ڈری۔ اس کے سر پر 2 آدمی کھڑے تھے، پیچھے دیکھا تو 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے اتنی دور آ گئی ہے کہ جمعدار کے گاؤں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں یعنی ڈھوک سے کوئی زیادہ دور تو نہیں آئی تھی۔ اس کی ڈھوک اور جمعدار کے گاؤں میں صرف 1 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ 2 آدمی اور 2 عورتیں جمعدار کے گاؤں کی تھیں۔ لڑکی نے رونا شروع کر دیا، پھر اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور اس پر کیا بیتی ہے۔ یہ آدمی اس واقعے سے واقف تھے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ تھا۔ جمعدار کے گاؤں کے لوگ صاف کہتے تھے کہ لڑکی کے بھائی کو قتل کیا گیا ہے اور قاتلوں کا خاندان اس لڑکی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ ان آدمیوں نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑائیں گے، لیکن لڑکی کہتی تھی کہ اب وہ اپنے گھر نہیں جائے گی، اگر گئی تو دشمن اس پر بڑے گندے الزام لگائیں گے۔ یہ آدمی مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ لڑکی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ وہ اسے اپنے گاؤں لے آئے اور 3 معززین کو اپنے گھر بلا کر لڑکی ان کے سامنے پیش کر دی۔ ان معززین میں جمعدار بھی تھا۔ ایک نوجوان اور پرائی لڑکی کو اپنے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا، لیکن لڑکی پر جو بیتی تھی اور اس پر جو ظلم ہوا تھا، اس سے سب بہت بھڑکے۔ جمعدار گاؤں میں اونچی ذات اور حیثیت کی وجہ سے اور جمعداری کے عہدے کی وجہ سے جرأت والا تھا اور ضدی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو یہیں رہنے دو اور اس کے گاؤں چلو، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہے۔ اگر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جمعدار نے کہا، ایسی لڑکی کی مدد نہ کرنا گناہ ہے۔ ان لوگوں کے درمیان بحث ہوئی، تبادلہ خیالات ہوا اور جمعدار نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ وہ صبح لڑکی کو اپنے گھر چھوڑ کر 4 معزز آدمی ساتھ لے گیا اور لڑکی کے گاؤں جا پہنچا۔ لڑکی کے دشمن فریب کاری پر اترے ہوئے تھے۔ انہوں نے معززین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ اس کی تفصیل نہ مجھے معلوم ہے، نہ سنانا ضروری ہے۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ جمعدار نے لڑکی کو اپنی پناہ میں رکھ لیا اور یہ عقل مندی بھی کی کہ واپس آ کر لڑکی کو تھانے لے گیا اور بیان دلوا دیا کہ میں لاوارث ہوں، بالغ ہوں اور اپنی مرضی سے جمعدار کے گھر میں رہوں گی۔ لڑکی کا مکان بھی تھا اور زمین بھی تھی۔ اس کا جو انتظام ہوا وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کے دشمنوں نے اب دشمنی کا رخ جمعدار کے گاؤں کی طرف پھیر دیا، لیکن جمعدار خود بھی صاحب حیثیت تھا اور اسے گاؤں کے معززین کی حمایت بھی حاصل تھی، اس لیے ڈھوک والے کچھ بھی نہ کر سکے۔ لڑکی جمعدار کے گھر رہنے لگی اور یہ وقت آیا کہ اکو زخمی حالت میں جمعدار کے گھر پہنچا اور اس کے ساتھ فیقہ رہا۔ لڑکی کے دل میں فیقے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اکو اپنے گاؤں آ کر تیسرے چوتھے روز ہندو سیانے کے پاس جایا کرتا تھا تو فیقہ اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ وہ کسی اور کو ساتھ لے جاتے ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ اکو اور فیقے نے یہ بتائی کہ لڑکی کو دن معلوم ہوتا تھا کہ فیقہ اکو کے ساتھ حکیم کے پاس آئے گا۔ حکیم ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ لڑکی راستے میں کہیں چھپ جاتی اور جب فیقہ اکو کے ساتھ آتا تو وہ راستے میں رک جاتا اور اکو حکیم کے پاس چلا جاتا۔ پھر اکو ٹھیک ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ملاقاتوں کا سلسلہ رک گیا۔ فیقے نے ایک اور بات بتائی۔ جمعدار کا ایک بیٹا جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ بری نیت سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے لڑکی پر دست درازی بھی کی تھی۔ لڑکی اسے دھتکار چکی تھی۔ وہ جمعدار کو نہیں بتاتی تھی۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ جمعدار لڑکی پر یقین ہی نہ کرے اور اسے گھر سے نکال دے۔ اکو پر جمعدار کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو ساتھ لے کر جمعدار کے گاؤں گیا، پھر جمعدار ہمارے گاؤں میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا۔ اس طرح ان کے تعلقات گہرے ہو گئے۔ ایک بار اکو اور فیکا جمعدار کے گھر گئے۔ 1-2 مہینوں بعد اکو نے ہمیں آ کر بتایا کہ اس کے ماں باپ نے جمعدار، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر 1-2 راتیں رہنے کے لیے مدعو کیا۔ لڑکی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ جمعدار اپنی بیوی اور بڑے بیٹے کے ساتھ آ گیا اور وہ 2 دن اکو کے گھر رہے اور چلے گئے۔ 6-7 دنوں بعد جمعدار کا بڑا بیٹا ہمارے گاؤں آیا۔ وہ ہمارا ہم عمر تھا، اس لیے اکو اور فیکے کا دوست بن گیا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کا جو امیدوار تھا اور جس نے لڑکی کے بھائی کو قتل کیا تھا وہ قتل ہو گیا ہے۔ تھانے دار جمعدار کے گاؤں آیا تھا۔ وہ لڑکی پر شک کرتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لیا ہے اور جمعدار نے اس کی مدد کی ہوگی۔ جمعدار اور گاؤں کے معزز بزرگوں نے تھانے دار کو گھیر لیا اور اسے یقین دلایا کہ لڑکی ایسی جرت نہیں کر سکتی، اور اگر جمعدار نے اس کی مدد کرنی ہوتی تو بہت عرصہ پہلے کرتا۔ اب تو 9-10 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تھانے دار اور ان لوگوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ جمعدار کے بیٹے نے یہ بات خاص طور پر بتائی کہ تھانے دار لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جمعدار کو اور گاؤں کے دیگر معززین کو معلوم تھا کہ لڑکی کے بھائی کے قتل کو اس تھانے دار نے گول کر دیا تھا، اور اب بھی یہ اسی پارٹی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ کسی اور میں تو اتنی جرت نہیں تھی کہ تھانے دار کو دھمکی دیتا۔ یہ جرت جمعدار نے کی۔ جناب تھانے دار صاحب، جمعدار نے کہا، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ پہلے رشوت کھا کر ایک جوان لڑکے کا خون ہضم کر چکے ہیں، اور ایک یتیم لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس سے آپ نے نظریں پھیر لی تھی۔ اب آپ پھر اس کے پیچھے آ گئے ہیں۔ میرا عہدہ آپ جانتے ہیں۔ میں لڑکی کو ساتھ لے کر ڈپٹی کمشنر کے پاس چلا جاؤں گا اور میں انگریز فوجی افسروں کی سفارش لے کر جاؤں گا۔ ذرا سوچیں کہ یہ لڑکی اتنی دور جا کر ایک جوان آدمی کو کس طرح قتل کر سکتی ہے۔ تھانے دار اتنی جلدی بھاگنے والا تو نہیں تھا، لیکن وہ دب گیا تھا۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا، رشوت خوری کو انگریز برداشت نہیں کرتا تھا۔ تھانے دار مجرم تھا، اس لیے چلا گیا۔ مقتول کی لاش اس کی ڈھوک کے قریب ہی سے ملی تھی۔ لاش کا گلا رسی سے گھونٹا گیا تھا، رسی گردن سے بندھی ہوئی تھی۔ لاش کے سر کے آس پاس 3-4 پتھر پڑے ہوئے تھے۔ لاش کا چہرہ اور سر کچلا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ لاش کے سر پر پتھر مارے گئے تھے۔ تھانے دار نے بہت مشتبے بلائے اور انہیں مار مار کر بے ہوش کرتا رہا، لیکن کوئی بھی اقبالی نہ ہوا۔ مقتول کا چال چلن بھی صحیح نہیں تھا۔ اس شک کی بنا پر 2-3 عورتوں اور ان کے آدمیوں کو بھی تھانے بلایا گیا، لیکن قاتل نہ ملا۔ 3 مہینے اور گزر گئے۔ فیکے نے پہلی بار بتایا کہ اس کا باپ اور ماں جمعدار کے گھر اس کے لیے لڑکی کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ اس طرح 2-3 پھیروں سے جمعدار نے رشتہ دے دیا۔ دراصل اپنا رشتہ لڑکی نے خود دیا تھا۔ پھر ان کی شادی ہو گئی۔ ہم تمام دوست بارات کے ساتھ گئے تھے۔ لڑکی نے اپنا مکان اور تمام زمین ایک ہندو ساہوکار کے ہاتھ بیچ دی، اور جمعدار بیل گاڑیوں پر اس کے گھر کا تمام سامان لے آیا تھا۔ یہ سامان اور جائیداد کا روپیہ لڑکی کے ساتھ فیکے کے گھر آ گیا۔ اس طرح نور ہمارے گاؤں آ گئی۔ وہ زندہ دل اور خوش طبع لڑکی تھی۔ نومبر سن 1988 میں نور کے پاس اس کا صرف نام رہ گیا تھا، اور اس کی زندہ دلی ابھی تک قائم تھی۔ اس کے حسن و جوانی کو عمر نے کھا لیا ہے۔ چہرے پر گہری لکیروں کا جال، بال دودھ کی مانند سفید، ہاتھوں میں ریشہ اور کمر ذرا جھکی ہوئی۔ وہ قبرستان فیکے کی قبر پر جا رہی تھی۔ فیکے کو فوت ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ ہم دونوں قبرستان میں داخل ہوئے تو پہلے فیکے کی قبر پر گئے۔ اس کے بیٹوں نے قبر پکی کروا کے پھولدار ٹائلیں لگوا دی تھیں۔ ہم نے فاتحہ پڑھی اور نور نے سر سے دوپٹہ اتار کر قبر سے مٹی جھاڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ فیکے کی باتیں کر رہی تھی، کبھی ہنس پڑتی، کبھی اس کے آنسو بہتے تھے۔ سابو، نور قبر جھاڑ کر سیدھی ہوئی اور کہنے لگی، فیکا اصل مرد تھا، اس نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ہاں نور، میں نے کہا، سینہ محبت کی گرمی سے جل رہا ہو تو بھی اصل مورخ ہے سابو۔ نور نے کہا، میں محبت کی گرمی کی بات نہیں کر رہی۔ تجھے یاد نہیں
ان ظالموں نے میرے بھائی کو اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ بھائی کے خون کا بدلہ اپنے ہاتھوں لوں گی۔ میں جمعدار چاچا کے گھر آئی۔ اللہ چاچا کو جنت میں رکھے، اس کے بیٹے نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں نے ایک روز اسے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کرنا ہے، بولو میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ بد آدمی تھا، اس نے جو شرط رکھی وہ مجھے منظور نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرا کام کر دو، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اس نے کہا کہ میری منگنی تو 10 سال پہلے ہو گئی تھی، بغیر شادی کے میری شرط پوری کر دو۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی، بری نیت والے آدمیوں میں جرت ہوا ہی نہیں کرتی۔ میں نور کی یہ بات توجہ سے سن رہا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ پھر اکو کے ساتھ فیکا آ گیا۔ نور کہہ رہی تھی، اس نے اور اکو نے تجھے ضرور سنایا ہوگا کہ میں اسے چھپ چھپ کر ملا کرتی تھی۔ فیکے نے مجھے آسمان کے ستاروں جیسی پاک اور سچی محبت دی۔ میں نے اسے ساری بات سنائی تھی کہ میرا بھائی کس طرح اغوا اور قتل ہوا تھا۔ پھر اسے کہا کہ میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھا چکی ہوں۔ فیکے نے کہا کہ نور، میں تیری قسم پوری کروں گا۔ اس جوان مرد نے میری قسم پوری کر دی۔ وہ کیسے نور؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے یاد ہے ہم نے سنا تھا کہ قاتل کا پتہ نہیں چلا، اور آج ویسے ہی دل میں آ گئی ہے کہ تجھے راز کی یہ بھی بات بتا دوں۔ نور نے کہا، میں نے جمعدار چاچا کے آگے رو کر کہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا ہے اور فیکا میرے ساتھ جائے گا۔ چاچا نے مجھ سے جو بھی بات پوچھی وہ میں نے صاف صاف بتا دی۔ نور نے مجھے یہ سنا کر حیران کر دیا کہ نور کا سینہ اس طرح ٹھنڈا ہوا کہ جس رات جمعدار، اس کی بیوی اور بڑا بیٹا ہمارے گاؤں اکو کے گھر آئے ہوئے تھے، اس رات فیکا گھوڑی پر جمعدار کے گاؤں چلا گیا۔ نور چھت پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے جمعدار نے کہا تھا کہ رات کو فیکا اس کے پاس آئے گا اور تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ فیکے کو جمعدار نے سب کچھ بتایا تھا۔ اصل بات یہ بتائی تھی کہ جمعدار نے اپنا ایک غریب سا نوکر نور کی ڈھوک اس آدمی سے ملنے کے لیے بھیجا تھا جو نور کے بھائی کا قاتل تھا۔ یہ نوکر دراصل غریب اور سیدھا سادہ نہیں تھا، وہ بدھو سا بن کر گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو نور کا یہ پیغام دیا تھا کہ میں یہاں جمعدار کے گھر بہت تنگ ہوں، جمعدار مجھے اپنی دوسری بیوی بنانا چاہتا ہے، اس کا بیٹا مجھے الگ تنگ کرتا ہے، خدا کے لیے آج رات مجھے ملو، میں چوری چوری آؤں گی، تمہارے ساتھ 1-2 باتیں کروں گی، پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہ جاؤں گی۔ اس آدمی کو سمجھا دیا گیا تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے یا پہچان نہ سکے۔ نور نے اسے ملنے کی جگہ بتا بھی دی تھی۔ وہ پیغام دے کر آ گیا۔ رات کو فیکا نور کے گاؤں پہنچا۔ نور گاؤں سے نکل آئی اور فیکے کے آگے گھوڑی پر بیٹھ گئی۔ وہ فیکے کو مقررہ جگہ سے کچھ دور لے گئی۔ گھوڑی ایک کھڈ میں چھوڑ دی گئی۔ نور اکیلے آگے گئی۔ چاندنی رات نے بہت فائدہ دیا۔ فیکا ذرا دور دور اس جگہ تک گیا۔ نور کے ہاتھ میں رسی کا ٹکڑا تھا۔ اسے اور فیکے کو یہ طریقہ جمعدار نے بتایا تھا۔ مقتول وہاں پہنچا ہوا تھا۔ عورت کے معاملے میں مرد بڑی کمزور چیز ہے۔ اس نے نور کو آتے دیکھا تو دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے۔ یہ اسے اس وقت پتہ چلا جب فیکا اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ وہ پیچھے مڑا تو فیکے نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ پیچھے سے نور نے اس کے گلے میں رسی پھینکی اور گردن کے پیچھے ایک گانٹھ دے کر دونوں سرے پوری طاقت سے کھینچے۔ مجھ میں اتنی طاقت آ گئی تھی جتنی 2-3 آدمیوں کی ہوتی ہے۔ نور نے مجھے سنایا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا بھائی آ گیا۔ میں نے بھائی کے قاتل کو 1 منٹ میں ختم کر دیا۔ فیکے نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا۔ چاندنی میں مجھے 2-2 سیر 3-3 سیر وزنی پتھر نظر آئے۔ وہ مردود مر گیا، لیکن میں نے پتھر اٹھا اٹھا کر اس کے منہ پر مارنے شروع کر دیے۔ میں تو چڑیل بن گئی تھی۔ میں پتھر اٹھا اٹھا کر اس کے منہ پر مارتی تھی۔ فیکا مجھے وہاں سے گھسیٹ کر لایا اور اٹھا کر گھوڑی پر بٹھا دیا۔ فیکے نے نور کو اس کی ڈھوک کے باہر چھوڑا اور خود گھوڑی دوڑاتا اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اس نے صبح اکو کے گھر جا کر جمعدار کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے۔ جمعدار ایک اور رات رہ کر واپس چلا گیا۔ پھر تھانے دار نور کو شامل تفتیش کرنے آیا۔ جمعدار نے اسے جس طرح بھگایا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔